أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 سے ہم شروع کریں گے. آیت الکرسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو یہ آیت الکرسی ہے قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 26 صفات اور 5 نام ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا سا اس کا ایک ایک حصہ لے کر اس کی وضاحت کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے اس آیت کا. تو آیت الکرسی اسلامی نظام زندگی کے بنیادی تصور توحید کے موضوع پر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اور عظیم مسائل کا تذکرہ کیا گیا. تو الحمدللہ زیادہ تر مسلمان اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی کو پڑھیں اور زیادہ پڑھیں، اور حفاظت کی نظر سے بھی اس کو پڑھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرواتے ہیں، اور ہم کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ اچھی طرح سے. نمازوں کے بعد بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کا، اور جو کہ کرنا چاہیے. آگے ہم اس کے فضائل انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس میں پھر اس چیز کا بھی تذکرہ آئے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارا تلفظ صحیح ہوتا ہے کیا، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اس کو تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے تاکہ اس میں نہ کوئی غلطی ہو اور نہ کوئی ایسی بات کہ جو پھر اس کا پڑھنا ہمارے لیے اجر کا باعث نہ بن سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج پہلے اس کی فضیلت ہم دیکھیں گے آیت الکرسی کی، اور اس کے بعد پھر اس کے ایک ایک حصے کی تشریح. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یعنی دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں انہوں نے بتایا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے درست بات کہی، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی، یعنی پاکی بیان کرے گی، اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے اور یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سب کو اپنی فکر ہوتی ہے نا حفاظت کی، خاص طور سے رات میں جب سو رہے ہوتے ہیں، دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ، وہ ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل حفاظت تو اللہ کی حفاظت ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کس نظر سے؟ کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ پہلے بیت المال میں سارا سب غلہ جمع ہوتا تھا اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مقرر کیا گیا، اس کی حفاظت پر۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، یعنی کہ وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے کہ بات جو اس نے کہی وہ سچی بات کہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو اور آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اس کی برکت سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان قریب نہیں آ سکے گا صبح تک۔ تو یہ اس کی ایک سچی بات ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے، یعنی وہ شیطان ہے اور ظاہر ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اپنا ایک احاطہ تھا، یعنی چار دیواری کھچی ہوئی تھی، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتا تھا اور اس میں سے اٹھا لے جاتا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب دیکھو کہ وہ آیا ہوا ہے تو کہو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان، یعنی کیا کہو، پوری بات کیا کہ بسم اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے، مجھے چھوڑ دو، دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسمیں کھائیں کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے اسے دوبارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ اسے چھوڑ دو، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، یعنی دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ پھر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا، یعنی کوئی بھی بری چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ پھر سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے آپ کو سب کچھ بتایا جو اس نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو صحیح کہی ہے لیکن وہ ہے پکا جھوٹا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی ایسا شخص انشاءاللہ جنتی ہوگا۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک، شام کے وقت پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی کہ کس طرح اس کا پڑھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حفظ و مان میں آ جاتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو دیکھا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آیت الکرسی میں اسلامی زندگی کی بنیاد بننے والے عقائد اور تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب تک بنیاد ٹھیک نہ ہو عمارت درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب تک انسان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں جمتا اس وقت زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کو نہایت خوبصورتی سے بیان فرمایا گیا ہے، جس میں ایک طرف تو رب ذوالجلال کی عظمت اور عزت دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف تمام شبہات جو اس کے متعلق دوسرے مذاہب کے لوگوں نے دلوں میں ڈالے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک حصے کو کر کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حصہ جس سے شروع ہوتی ہے آیت الکرسی وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، لہٰذا ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام صفات سے متصف اور عظیم نعمتیں دینے والا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ تو بندے کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے، لہٰذا اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور ناقص ہے، ہر لحاظ سے محتاج ہے، لہٰذا کسی قسم کی عبادت کا حق نہیں رکھتی، یعنی کسی چیز کی بھی عبادت کی جائے تو وہ چیز اس کا حق نہیں رکھتی، لہٰذا عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں بھی اس توحید کی جو یہ توحید کا عقیدہ ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کا اثبات اور ان سب گروہوں کی تردید ہے جن کے باطل عقائد پہلے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں سب سے جلیل القدر، سب سے بڑی عظمت والی
سب سے زیادہ عدل و انصاف والی اور سب سے سچی گواہی ہے، جو کہ سب سے بڑی شان اور عظمت والے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قدر و منزلت والی بات عقیدہ توحید کی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی فضیلت والی لا الہ الا ہو شاخ ہے، اور سب سے کم رتبے والی راستے سے اذیت کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے، اخلاص سے یعنی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کہا جائے، ایمان و یقین کے ساتھ کہے لا الہ الا ہو، یہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے اور توحید جیسی کوئی چیز نہیں، یہ کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑنے والا، غیر اللہ کی سب سے زیادہ نفی کرنے والا، تزکیہ نفس میں سب سے مؤثر، باطن کی صفائی میں سب سے قوی، خیالات کو نفس کی برائیوں سے سب سے زیادہ دور کرنے والا، اور شیطان کو سب سے زیادہ دفع کرنے والا ہے۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، جس کو ہم پڑھتے ہیں تو سیکنڈز لگتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس لیے اس کلمے کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں اس کلمے کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ پھر اس کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس سے یہ شروع ہوتی ہے آیت، تو اس کا ایک حصہ ہم نے دیکھا۔ آگے ہم اس میں الحی کے نام کی وضاحت دیکھیں گے اور اس سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح سے پھر القیوم کی، کہ اس نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ تو الحی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ ہے۔ اس سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو، یعنی کہ وہ نہ اس کو کبھی موت آئے گی اور نہ کبھی فنا ہوگا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ الحی وہ ذات ہے جو فوت نہیں ہوتی، یعنی کبھی نہیں مرتی۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ الحی سے مراد باقی رہنے والے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بلا شبہ الحی سے مراد وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے دائمی زندگی اور ایسی بقا ہے کہ نہ تو اس کے اول کے لیے کوئی حد ہے اور نہ آخر کے لیے کوئی انتہا، کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز اگرچہ زندہ ہو، اس کی زندگی اول کے لیے حد ہے اور آخر کے لیے انتہا ہے۔ وہ اپنی
یعنی اس کی زندگی کے اول کے لیے بھی ایک حد ہے اور آخر کے لیے بھی ایک حد ہے، اور وہ اپنی مدت کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتی ہے اور اپنے وقت کے پورے ہونے پر ناپید ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحی سے مراد وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی کے لیے زندگی اپنی انتہائی شکل میں ہے، اسی لیے اس پر موت کا بالکل غلبہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، سورۃ مومن کی آیت نمبر 65۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین بیان فرماتے ہیں کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے دو نام ہیں، اور وہ دونوں اپنے اندر تمام اوصاف اور افعال کو سموئے ہوئے ہیں۔ کمال اوصاف الحی میں اور کمال افعال القیوم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہم لک اسلمت وبک آمنت علیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، یعنی اے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے مالک میرے، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو۔ تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، جن اور آدمی مر جاتے ہیں، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی جو دعائیں آج کی کلاس میں ہماری آ رہی ہیں اس کو ہم پوسٹ کر دیں گے گروپ پہ تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو الحی کی وضاحت ہم نے دیکھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوسرے نام القیوم کی وضاحت دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جب اب ہم اس کے بعد ان وضاحتوں کو دیکھنے کے بعد، سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر ہماری کیفیت مختلف ہوگی۔ اس لیے اس کو بہت توجہ سے سنیں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس کلاس میں آنے والا ہر شخص آیت الکرسی روز پڑھتا ہوگا اور ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھتا تو اب سے اپنی عادت بنا لیں، تو اس کو پھر ہم تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ پڑھیں، جلدی جلدی پڑھ کے فارغ نہ ہوں، اور جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ان الفاظ پر غور کر کے پڑھیں کہ ان کا معنی کیا ہے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کس عظمت و جلال والے رب کا نام ہم لے رہے ہیں، کس طرح اپنے عقیدہ توحید کی ہم تجدید کر رہے ہیں، اس کو ایک طرح سے رینیو کر رہے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت میں پھر اس خوبصورت اور عظیم آیت کے جو فوائد ہیں اس سے ہم سب مستفید ہو سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اب ہم القیوم کی وضاحت دیکھیں گے۔ القیوم سے مراد ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا، وہ ذات ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام افعال یعنی کام شامل ہو جاتے ہیں جن سے وہ متصف ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمیں بڑی فکر ہوتی نا اسم اعظم کیا ہے، تو القیوم کے لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا رد نہیں ہوتی۔ القیوم کا مطلب ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ
ساری مخلوقات کی تخلیق، رزق، دیکھ بھال اور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہر چیز کا وجود، بقا اور تدبیر اس کے دست قدرت میں ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القیوم لفظ قیام سے ہے، اپنی مخلوق کو رزق دینے اور اس کی حفاظت کا بندوبست فرمانے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بذات خود قائم ہے، اس کا قیام کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں، قیام ذات کی عزت کا وہی مالک ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں قیام اول تو ایک مختصر قیام ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی اور فنا ہو جاتی۔ دوسری یہ کہ کسی بھی چیز کے قیام کا کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ قائم ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیام، اس کا قیوم ہونا کسی چیز کا محتاج نہیں، ہمیشگی اسی کو حاصل ہے، وہ ہر چیز پر قائم، موجود، لازوال اور غیر متغیر ہے، یعنی کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ امام ربیع سے نقل ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہر چیز کا نظم و نسق چلانے والا، کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے رزق دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ان الفاظ میں ہم غور کریں نا تو ہمیں اپنے مالک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے کہ کیا ہے ہمارا مالک، کیا ہماری سوچ اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟ کیا ہم کو تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس دنیا میں مخلوق ہے کتنی، ہم تو صرف انسانوں کو سوچتے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں، انسانوں کے علاوہ جن ہیں، اس کے علاوہ جانور ہیں، اس کے علاوہ اور دوسری نباتات ہے، اسی طرح جس زمین پر ہم جی رہے ہیں وہ زمین تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ زمین کی اور سطحیں ہیں، نیچے اور نیچے چلتے چلا جائے انسان کتنی زمین کی پرتیں ہیں، ان پرتوں میں کون کون سے جاندار ہیں، کہیں چیٹیاں ہیں بل بنائے ہوئے، کہیں اور دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں، کہیں اور حشرات الارض ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح کتنی ساری نباتات ہیں جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، کچھ سبزیاں جو ہم کو پتہ ہے کہ وہ زمین میں سے کھود کے نکالی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جانے کتنی جڑیں، کتنی ایسی کھانے کی بھی چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ زمین کے اندر اس کی تہوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر کچھ کو انسان نے دریافت کیا ہے، دوائیں بنائی اور مختلف کام کیے ان سے، اور کچھ کیا بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہی نہیں۔ اسی طرح سمندر اور سمندر کی مخلوق اور سمندر کے اندر پیدا ہونے والی نباتات، اسی طرح اس زمین کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے، ان پہاڑوں کے اوپر کی نباتات، ان پہاڑوں کے اندر کی نباتات، اسی طرح آپ کانیں دیکھیے، اس کے اندر کی چیزیں، ان کانوں سے کیا کیا کچھ نہیں نکلتا ہے، اور اس کو انسان اب تک دریافت ہی کر رہا ہے۔ کہیں پتہ چلتا ہے کچھ نکل آیا، کہیں تیل نکل آیا، کہیں کوئی دھات نکل آئی، کہیں کچھ، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ قائم رہنے والا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ، وہ نہ صرف ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے، اور اس ایک ایک رتی اور ریزے کے بارے میں اس کا علم، مکمل علم ہے۔ اس کو ایک ریت کے ذرے کے بارے میں بھی پتا ہے کہ وہ ریت کا ذرہ زمین پر کس جگہ پڑا ہوا ہے، کون سی ہوا اس کو اٹھائے گی اور اڑا کر کے لے جائے گی اور کہاں لے جا کر کے ڈال دے گی، اس کو یہ بھی پتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سمندر کے اندر کی کون سی مچھلی کس مچھلی کی غذا بن جائے گی، اور کون سی مچھلی انسان کے لیے غذا کا باعث بنے گی۔ اگر ہم تصور کریں تو ہم تصور میں لا ہی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ جو اس چیز کا مالک ہو، خالق ہو، ہر چیز اس کو معلوم ہو اس کے بارے میں کہ یہ چیز کس طرح حرکت کرے گی، کس طرح پیدا ہوگی، کس طرح مرے گی، کس طرح رہے گی، کیا اس کی غذائی ضروریات ہیں، کیا اس کی ماحولیاتی ضروریات ہیں، کس طرح کے ویدر میں یہ سروائیو کر سکتی ہے، ساری چیزیں، سب کچھ اس کو معلوم ہو، تو ہمارا رب کتنی عظمت والا ہے۔ ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں کہ ان کو ہم بیان کر سکیں، لیکن عربی کا یہ جو ایک لفظ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی اس عظیم آیت میں اپنی صفت کے طور پہ نازل فرمایا، اپنی نام کے طور پہ نازل فرمایا، القیوم، یہ ایک لفظ
گھیرے ہوئے ہیں ان ساری باتوں کو. سبحان اللہ. تو جب ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ اتنی ڈھیر ساری باتوں کو اس نے ایک لفظ میں سمو دیا ہے، تو اس کے قدرت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کے سامنے ہمارا جھکنا اسی درجے میں ہونا چاہیے. اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس کی عبادت، اور صرف اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے. جب ہم اللہ لا الہ الا ہو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر ہم اس کی صفات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب کن کن باتوں میں یکتا ہے، کون کون سی ایسی صفات ہیں جس میں اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. تو اس میں سے کچھ صفات کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جو بہت زبردست صفات ہیں، جو اس میں اعظم کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جن کو کہنے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور اس میں سے 2 صفات ہم نے دیکھی، الحی، القیوم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سوا دیگر سب چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی قائم رہنے والا ہے اور دیگر چیزوں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. اسی لیے سب موجودہ چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہے. اس کے حکم کے بغیر ان سب چیزوں کا قیام نہیں، یعنی نہ تو از خود وہ وجود میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی وجود میں آنے کے بعد اپنے تئیں باقی رہ سکتی ہیں. جیسا کہ آج کا ایک عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ سارا سب کچھ خود سے خود پیدا ہو گیا، کسی چیز نے ان کو نہیں پیدا کیا بلکہ خود سے خود پیدا ہو گئی یہ ساری چیزیں. ایتھیسٹ اس وقت جو طبقہ ہے اس کا یہی ہے کہ یہ سب فطرت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ آیت ان تمام باتوں کی تردید کرتی ہے جو اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے افکار ہیں. کائنات کی تمام چیزوں کا وجود، بقا اور حفاظت حکم الہی سے ہے. قرآن و سنت میں اس کے پختہ دلائل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 19 ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو اس طرح قرآن اپنی ایک آیت کی تفسیر خود اپنی دوسری آیتوں سے بیان کرتا ہے، اور یہ سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی کسی ایک آیت کی اس کی دوسری آیتوں کے ذریعے سے بیان کی جائے. آگے اس آیت کا حصہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی. تو اونگ اور نیند میں ایک فرق ہے کہ اونگ جو ایک مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے اور نیند گہری ہوتی ہے اور زیادہ وقت کے لیے ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے پوری طرح پاک ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. ہر چیز کی پوری طرح حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جس کو نہ تو نیند آتی ہو، نہ اونگ تک نہ آتی ہو، نیند تو دور کی بات ہے، نہ وہ غافل ہو کسی چیز سے اور نہ بے خبر ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ تو انسان اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق، دوسرے جانوروں کے لیے اور حشرات الارض کے لیے اور جو بھی اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اس کے لیے ہے.
نیند میں ہو جانا، غفلت میں ہو جانا، اونگ آ جانا، بے خبر ہو جانا، لیکن ہمارا مالک جو رب کائنات ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جاہلی مذہبوں کے دیوتا نیند سے جھوم بھی جاتے ہیں اور سونے بھی لگتے ہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ مسیحوں اور یہود کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب 6 روز میں آسمانوں اور زمینوں کو بنا ڈالا تو 7ویں دن اسے سستانے اور آرام لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اسلام کا خدا دائم بیدار، غفلت، سستی اور تھکن سب سے ماورا خدا ہے، یعنی اس کے پاس اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور باقی سب مملوک ہیں، وہ خالق ہے اور باقی مخلوق، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، فرشتے اور آسمان میں موجود ہر چیز اور زمین میں موجود ہر چیز اپنی تخلیق، ملکیت، بندگی، تدبیر اور انتظام اور انصرام کے اعتبار سے تنہا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر چیز صرف اور صرف ہمارے رب کی ہے۔ خود ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہم چاہے جتنے بڑے کیوں نہ بن جائیں دنیا میں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، جس طرح ہمیں چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، جس حال میں چاہے ہم کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں صحت عطا فرمائے، چاہے تو ہمیں بیمار کر دے، چاہے تو ہمیں رزق عطا فرمائے، چاہے تو ہمیں فاقے دے دے، چاہے تو وہ ہمیں دنیا کا کوئی اعلیٰ مرتبہ دے دے اور چاہے تو ہمیں فقر عطا کر دے۔ تو ہم تو مخلوق ہیں، تو مخلوق کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے خالق کے سامنے جھک جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں، اختیار سارے کا سارا رب کا ہے۔ زمین اور آسمان میں کسی کو نہ اپنے معاملے میں خود اختیار ہے اور نہ دوسرے اختیار رکھتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے کسی شریک اور مد مقابل کے بغیر مالک اور دیگر تمام معبودان باطلہ کے بغیر خالق ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملکیت کے ساتھ لہٰذا وہ تمام چیزوں کے مالک اور رب ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملکیت اور تخلیق کے اعتبار سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر یہ عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو اس کا زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت کسی حد میں محدود نہیں، اس کی ملکیت کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ملکیت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس عقیدے کا مومن کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ وہ شعوری طور پر اپنی ہر چیز کو مالک کی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ مالک کی ملکیت، اور وہ خود مالک نہیں ہے بلکہ اس کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے اگر یہ عقیدہ پکا ہوتا ہے نا دل کے اندر کہ کچھ بھی، کوئی بھی چیز کے ہم خود مالک نہیں ہیں بلکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے دل سے لالچ، حرص، بخل اور رات دن جمع کرنے کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے اندر صبر، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ فیاض اور سخی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے دل میں کسی چیز کے نہ ملنے پر حسرت، جلن یا گھٹن پیدا نہیں ہوتی۔ اب اپنے آپ کو خود پرکھ لیں کہ آیا یہ عقیدہ ہمارے اندر مضبوط ہے یا نہیں ہے۔
اگر نہیں ہے تو پھر اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز جتنی اس نے ہمارے لیے مناسب سمجھی ہے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جو مناسب نہیں سمجھی وہ ہمیں نہیں عطا کی، کیونکہ مالک وہ ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت پر کتنی چیز دینا مناسب ہے اور کس سے کس وقت پر کس چیز کا لے لینا مناسب ہے۔ لہٰذا انسان اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کے نہ ملنے پر نہ حسرت کرتا ہے، نہ دوسرے کے پاس دیکھ کر کچھ چیزوں کو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر کیا آ جاتا ہے، اس عقیدے کی وجہ سے اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، قناعت آ جاتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کون چیک کرے گا؟ یہ دل کی کیفیت ہے نا، تو اس کو کوئی دوسرا آ کر چیک نہیں کرے گا، نہ کوئی آج تک کوئی آلہ ایجاد ہوا کہ وہ ان چیزوں کو انسان کے اندر کس درجے میں کس لیول پر چیک کر سکے، بلکہ انسان خود چیک کرے گا کہ میرا عقیدہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط ہے یا پھر کمزور ہے، تو پھر مجھے محنت کرنی ہے اس کے لیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کبریائی کا اس میں بیان ہے کہ روز قیامت کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کرنے کی جسارت بھی نہیں کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ تو سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت فرمائیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، اس کے لیے سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک ہے، لیکن جب وہ چاہے گا تو جس بندے پر رحم کرے گا اس کے حق میں اجازت دے گا۔ اجازت ملنے سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک غلط خیال ہے جو ہمارے اندر بہت راسخ ہے کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس دنیا میں ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں۔ تو اعمال کے بغیر شفاعت کا مستحق کوئی بھی نہیں قرار پائے گا۔ جب تک کہ اچھے عمل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ وہ بھی اسی وقت شفاعت فرمائیں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ لہٰذا اس اپنے عقیدے کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بہت ساری نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں اور اس عقیدے کو ذہنوں میں راسخ کر دیا جاتا ہے، اس طور پر راسخ کر دیا جاتا ہے کہ انسان عمل سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ضرور فرمائیں گے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جن کے اعمال اس لائق ہوں گے کہ ان کی شفاعت کی جائے، کیونکہ اعمال کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہم تو ادھر عمل کرتے ہیں، ادھر ضائع کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کر کے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو سوچ رہے ہیں ہم نے تو ساری عمر نمازیں پڑھی، ہم نے تو ساری عمر زکوٰۃ دی، ہم نے تو ساری عمر یہ کام کیا، ہم نے تو حج بھی کیا، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے تو وہ بھی کیا، لیکن اس میں ایسی کمیاں ہیں، ایسی خامیاں ہیں، ایسی ریاکاریاں ہیں، ایسا احسان جتانا ہے کہ ادھر ہم کرتے ہیں ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ہے بھی۔ صرف انسان اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بنیاد پر ہی جنت میں داخل ہو سکے گا، اور اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بار بار اقرار کرنا چاہیے اور اس سے طلب کرنا چاہیے کہ ہم کو قیامت کے دن اس رسوائی سے بچا لے جو اعمال کے ضائع ہونے کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، وہ رسوائی، اور اس پر حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سفارش کرنا، شفاعت کرنا اور سفارش کا مل جانا یہ اعمال پر منحصر ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفاعت کے خاطر اجازت کا حاصل ہونا ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آ جاتی ہے کہ شفاعت کس طرح ہوگی اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے التجا فرمائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، یعنی اس وقت جو حالات ہوں گے، جو اس وقت جیسا کہ ہم نے اکثر پڑھا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے برے اعمال کے بقدر اور اسی طرح کی اور چیزیں، تو لوگ پریشان ہوں گے اور کیا کہیں گے، کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام، آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، کس بلا میں گرفتار ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتائے، کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا۔ کون سا؟ جو درخت سے روکا گیا تھا اس میں سے انہوں نے کھایا تھا۔ مگر وہ کیا فرمائیں گے، مگر تم لوگ ایسا کرو، سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، اور وہ کیا تھی کہ جب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ میرا تو یہ میرے فیملی کا ممبر ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ اپنی اس بات کو یاد کریں گے کہ انہوں نے ایک نادانی کی بات کی تھی۔ تو کہیں گے، تم لوگ ایسا کرو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے، میں اس قابل نہیں۔ تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، مگر مشورہ کیا دیں گے، تم ایسا کرو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ تم ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا، مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، یعنی تمہاری درخواست سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے، یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو وہ مجھ کو سکھلائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کروں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش کروں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، یعنی جتنے لوگوں کی سفارش کی حد مقرر کی گئی ہوگی اتنوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔
پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، یعنی اب یہ تھرڈ ٹائم ہے، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اس نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا، یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چیونٹی برابر یا کہا کہ بھونگے برابر ایمان ہوگا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لہذا ایک آتھینٹک حدیث ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کس قدر محبت کرنے والی ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے محنت کرتے ہوئے اور اس کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے گزاری، بلکہ آخرت میں بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، اس کی تعریف بیان فرمائیں گے اور پھر اپنی امت کے لیے کام کریں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ایک ہی بار سجدے میں پڑ جائیں، ایک بار کے سجدے میں پڑھنے سے جتنوں کو بہشت میں لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، حتیٰ کہ بس صرف وہ لوگ دوزخ میں رہ جائیں گے کہ جن کو پھر کافر یا مشرک کی شکل میں وہ دنیا میں تھے اور ان کے لیے بخشش بالکل بھی نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں اس شخص کے لیے انتہا درجے کی ڈانٹ ڈپٹ ہے اور زجر و توبیخ ہے، جو کہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کو شفاعت کے ذریعے نفع پہنچا سکتا ہے۔ اس میں قبروں کے پجاریوں کے لیے بہت ہی ایک طرح سے وعید ہے، ڈانٹ ہے، کہ اس کا اندازہ پھر یہ حدیث پڑھ کر کے کیا جا سکتا ہے کہ شفاعت کا حق کس کو حاصل ہوگا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی کس طرح سے سجدے میں پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد ان کو یہ حق دیا جائے گا۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کا مرید ہے لہٰذا وہ تو بس بخشایا ہے، وہ تو چلا جائے گا جنت میں؟ یہ عقیدے کی خرابی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا بیان ہے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی اناد یا دشمنی یا جھگڑے سے اس ارادے کی راہ میں رکاوٹ بنے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے برابر یا رتبے میں قریب ہونے کی بنا پر شفاعت یا اس کے روبرو عاجزی کر کے اس کے ارادے کو ٹال دے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے اس کے اندر، اور پھر خالی یہ سوچ لینا کہ شفاعت بغیر ہمیں اس کی اجازت کے حاصل ہو جائے گی، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور کبریائی اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کے خاطر آگے بڑھے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اذن کا یہاں معنی حکم ہے۔ اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون ہے جو یہ جرات کرے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر یہ جرات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس حقیقت کی روشنی میں سارے غلط نظریات واضح ہو جاتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس آیت کو کوشش کریں گے کہ آج مکمل کر لیں، اور اگر کچھ زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو پھر باقی رکھیں گے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ مکمل کر لیں۔
آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے ماضی اور مستقبل کے حالات اور معاملات کی تفصیلات جانتا ہے، یعنی اگلے پچھلے حاضر غائب سب کا علم رکھتا ہے، اور اس میں بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہم تو اگر کھڑے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، نہیں ہوتا نا۔ بسا اوقات پیچھے کوئی ہمارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون آ کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے، اور آگے پیچھے سے مراد صرف فزیکلی آگے اور پیچھے نہیں ہے، بلکہ حاضر اور غائب، جو چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں وہ بھی، اور جو نہیں دکھائی دے رہی ہیں ان سب کا بھی علم اس کے پاس ہے۔ اسی طرح ہمارے مستقبل کا بھی علم اس کے پاس ہے، اور ہمارے ماضی کا بھی علم اس کے پاس ہے۔ اس میں مخلوق کی بغیر اجازت کے شفاعت سے محرومی کا سبب بتایا گیا ہے۔ شفاعت کرنے اور شفاعت پانے کی اہلیت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس لیے شفاعت کرنے کا اختیار بھی صرف وہی دے سکتا ہے۔ ما بین ایدیہم سے مراد ان سے پہلے دنیا کے معاملات، وما خلفہم سے مقصود ان کے بعد آخرت کا معاملہ ہے، اور ما بین ایدیہم سے مراد آخرت ہے، کیونکہ وہ ان کے آگے ہیں اور وہ اس کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آخرت کی طرف۔ وما خلفہم سے مقصود دنیا ہے، کیونکہ اس سے انسان اس دنیا کو انسان اپنے پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے، جو وہ آخرت کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اسی طرح ما بین ایدیہم سے مراد جو خیر و شر وہ کر چکے ہیں، اور وما خلفہم سے مراد جو وہ اس کے بعد کریں گے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ ما بین ایدیہم سے مراد جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں، اور وما خلفہم سے مراد جو کچھ وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، جو تھی اور جو ہے اور جو ہوگی۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات کے تمام حالات سے خوب آگاہ ہے۔ جابر بن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے ہر مباح کام میں، مباح یعنی جائز کام میں، استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے یعنی ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہاں پر سیکھ لیں کہ استخارہ کیسے کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے جاتے ہیں وہ کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا استخارہ کرنے کا طریقہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے۔ اچھا، اب یہ کام کیسا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے، ناجائز کاموں کے لیے استخارہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو ناجائز ہی ہیں۔ حرام کاموں کے لیے استخارہ نہیں کرنا کیونکہ وہ تو حرام ہی ہیں۔ جائز کاموں کے لیے، مباح کاموں کے لیے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرے، اور یہ دعا عربی میں موجود ہے۔ دعا استخارہ اگر آپ لکھیے تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، آپ کو صبح شام کے اذکار میں، اسی طرح ایاک نستعین ایپ جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرایا تھا اس میں بھی سب سے آخری دعا استخارہ ہے، اور ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں جو تیری قدرت کے طفیل، اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیوب کا بہت جاننے والا ہے، یعنی غیب کی چیزوں کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، بس اگر تو یہ بات جانتا ہے تو کہ اس کام میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں
اور گزران میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت فرما۔ اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور گزارے کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا کہ میری دنیا اور دین کے اعتبار سے، تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ مسنون دعا پڑھنے کے بعد آپ چاہیں، یا تو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ دعا پڑھنا کافی ہے، اور اگر آپ اپنا اور مزید دل مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ اردو میں بھی اس بات کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ گویا مثال کے طور پر آپ اپنی بیٹی کے لیے مانگ رہے ہیں، بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں کسی کام کے فیصلے کے لیے، تو اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس جگہ پر اس کا نام لیں گے، اے اللہ، پس اگر تو یہ بات جانتا ہے، یہ ترجمے میں آتا ہے۔ اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کا نام لینا چاہیے، یعنی جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ کوارڈینیشن مشکل ہو رہا ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پوری دعا پڑھ لیں، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ اردو میں یہ دعا جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، جس کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اردو میں اس کے لیے اپنے الفاظ میں اس کے لیے دعا کر لیں۔ تو ایک طرح سے آپ اور یا اگر آپ کے دل میں ہے وہ بات، تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے کہ آپ کس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، کس مسئلے میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ دل کے میں ہونے والی باتوں پر ان کا اطمینان نہیں ہوتا، تو اگر وہ زبان سے بھی کہہ لیتے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل اور اس کے بعد یہ دعا، اور آپ کے دل میں جو معاملہ ہے جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں وہ کافی ہے، اور اس کے بعد درود پڑھ کر کے دعا کا اختتام کر لیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنے کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ تو یہ قرآن کی ہی ایک دوسری آیت اس آیت کی تفسیر ہے، اس آیت کے اس حصے کی تفسیر ہے جو ہم نے ابھی دیکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بچہ کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے، کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا جو تصور ہے وہ انسان پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا محسوس ہوگا کہ اس عقیدے کے راسخ ہونے کی وجہ سے مومن اس ذات سے قلبی اور ذہنی تعلق میں بندھ جاتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو خود پر نگران محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے پر یقین سے مومن کی روح کانپتی ہے، پھر وہ ہر ایسے کام سے بچتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہو، تکلیف میں اسی کو پکارتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب
میرے حالات سے واقف ہے، وہ قدرت رکھنے والا ضرور میری مدد فرمائے گا۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، ہر حاضر و غائب کا علم رکھتا ہے، وہ ساری جزویات پر حاوی علم رکھتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے، اصول، ضابطے اور قوانین دیے ہیں وہی اصل حق ہے، انہی کی پابندی کرنا چاہیے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے تو پوری زندگی ان کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے۔ اس لیے مومن اپنے اعمال میں حد درجے محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ہر سوچ، اپنی گفتگو، اپنے تعلقات، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا مولا علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، مجھ سے حساب لے گا۔ یوں مومن متقی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا مولا اسے وہاں دیکھے جہاں سے اس نے اسے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا عزیز ہو جاتی ہے، رضا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا عقیدہ مومن کو ہر بدی اور ہر ظلم سے روکتا ہے، ہر بدی اور ہر ظلم سے روکتا ہے، اور اس عقیدے کو اپنے بچوں میں خصوصیت سے راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ خود اپنے اندر، سب سے پہلے تو اپنے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بچوں میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ مجھ سے چھپا سکتے ہیں آپ، اپنے والد سے چھپا سکتے ہیں، اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چھوٹوں سے اپنی باتوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس سے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے نا تو انسان ہر وقت گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان صحیح عقائد پر قائم فرمائے جس کا تقاضا ہم سے یہ آیت کرتی ہے۔ ابھی آیت کا کچھ حصہ باقی ہے اور کافی ایکسپلینیشن بھی ہے اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔